الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ عزیز مسلمان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ کریم کی برکتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم پر نازل فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو اس ماہ کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی چاند دیکھنے کے حوالے سے جو الجھنیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان کا کافی حد تک مداوع جو ہے وہ ہمارے اس بیان میں ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اسلامی احکام ہیں ان کا تعلق حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے چاند، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہو یا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس طرح کئی دیگر امور ہیں جن کا تعلق اسلام نے، شریعت پاک نے چاند ہلال کے ساتھ منسلک فرمایا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاند کا مطلع میں موجود ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے ثبوت شرعی کے ساتھ چاند کا موجود ہونا۔ یعنی ایک ہے واقع میں چاند کا موجود ہونا اور ایک ہے شرعی ثبوت کے ساتھ چاند کا موجود ہونا، چاند کا پایا جانا، مہینے کی ابتدا کا ہونا۔ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے چاند کو دیکھنا، اور ایک ہے چاند نظر آنے کی خبر دینا، اور ایک ہے شہادت، چاند نظر آنے پر شہادت دینا۔ عزیزان گرامی، چاند دیکھنا یا چاند کی خبر دینا یا چاند کی شہادت دینا، تینوں امور یہ اس وقت جا کر ماہ رمضان کو ثابت کریں گے یا عید الفطر کو ثابت کریں گے جب شریعت مطہرہ کے پیمانے میں، شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق یہ تینوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک معتبر قرار پائے گا۔ اگر کسی نے چاند دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے لیکن شریعت مطہرہ نے اس کے دیکھنے کو معتبر قرار نہیں دیا تو کبھی بھی اس کا دیکھنا جو ہے وہ رمضان کریم کو ثابت نہیں کر سکے۔ ہماری فتاوی شامی، دیگر فتاوی کی کتب میں یہ جزیہ موجود ہے کہ جس وقت شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں پر شرعی ثبوت تب بنے گا جب دو افراد گواہی دیں یا متعدد افراد گواہی دیں، تب جا کر شرعی ثبوت بنے گا۔ وہاں پر اگر اکیلا امام، حاکم یا مفتی، قاضی شرع اکیلے میں اگر چاند دیکھتے ہیں تو ان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حکم کریں عید کرنے کا یا رمضان کی ابتدا کرنے کا۔ اب چاند تو دیکھا ہے انہوں نے، وہ حاکم ہے، لیکن چنانکہ اس کا دیکھنا شریعت نے معتبر نہیں قرار دیا۔ تو جب شریعت نے اس کا دیکھنا معتبر قرار نہیں دیا، کیونکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ یہاں پر دیکھنے والے دو افراد ہوں یا متعدد افراد ہوں تب تمہارا دیکھنا معتبر ہوگا، تو میرے عزیز اس ایک فرد کے دیکھنے نے اب چاند کو ثابت نہ کیا، شرعی ثبوت نہ بنایا، رمضان کی ابتدا جائز نہیں، اسی طرح عید الفطر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی حال خبر کا ہے اور یہی حال شہادت کا ہے، یعنی خبر اور شہادت کے متعلق بھی شریعت نے اصول بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ خبر اور شہادت معتبر نہیں تو تب مہینے کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دوسری کا چاند تھا، موٹا تھا وغیرہ، ایسی باتیں بے سر و پا باتیں کر رہے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمارے لیے شرعی ثبوت جو ہے وہی دلیل ہے اس چیز کی۔ حتیٰ کہ ایک جزیہ موجود ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر بادل یا مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کی ابتدا کی گئی تھی، یعنی 29 شعبان کو چاند کی تلاش کی گئی اور چاند نظر نہ آیا، اس لیے 30 شعبان مکمل کر کے تو رمضان المبارک کی ابتدا کی گئی۔ اب 28 ہی روزے رکھے تھے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں فقہاء کرام نے اس کی ساری تفصیل بتائی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ چاند کا موجود ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے شرعی ثبوت کافی ہے۔ تو اس میں شرعی ثبوت جب پایا جائے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے فکری دوست پریشان ہوتے ہیں کہ جناب
یہ کیا ہو گیا، آج تو چاند موٹا ہے، زیادہ دیر کھڑا رہا ہے، اور یہ جناب اس کے جو جسامت ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہے، ضخامت ہے. تو ایسی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کہیں کبھی ایسا ہو گیا، مثال کے طور پر ہم نے شرعی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اگر روزہ ابتدا نہ کی ان کے ساتھ، تو اگلے دن شرعی ثبوت کی وجہ سے ہم روزے کی ابتدا کریں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ 28 روزے رکھیں اور شوال کا چاند نظر آ جائے، تو پھر کیا پریشانی بن جائے گی ہمارے دوستوں کی، جو دوسری کے جو چاند کو دوسری کا قرار دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ 28 کو چاند دیکھ لیں گے وہ تو بہت ہی بیچارے ششدر رہ جائیں گے. تو اس لیے ششدر یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. 28 کو چاند نظر اگر آ بھی گیا تو اس سے ہم پر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہم نے شرعی ثبوت کو دیکھنا ہے. لہٰذا یاد رکھیں، ہم جو ایسے لوگوں کی خبر کو، یعنی گورنمنٹ یا ان کے جو تابع ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کے تنخواہ دار یا رضاخوار جو لوگ ہیں، جب ہمارے نزدیک گورنمنٹ کا اعلان جو ہے وہ ایک شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو جو ان کے تابع، خواہ وہ اگرچہ اپنے آپ کو علماء ہی قرار دلواتے ہیں، ان کی بھی بات معتبر نہیں ہوگی. وہ اسی وجہ سے معتبر نہیں ہے کہ شریعت کے تقاضوں کو ہماری حکومت ہے یا حکومت کے تابع فرمان جو لوگ ہیں وہ شرعی تقاضوں کا لحاظ نہیں رکھتے. لہٰذا دیکھنا یا خبر دینا یا شہادت یہ اس وقت شرعی ثبوت بنے گا جب شریعت کے معیار میں پورا ہوگا. اس لیے ہم نے جو اس مرتبہ جمعۃ المبارک سے ماہ رمضان المبارک کی ابتدا کی ہے تو وہ اسی عذر کے پیش نظر کی ہے کہ ہم تک شرعی ثبوت کے ساتھ بدھ والے دن یہ خبر صحیح طور پر نہ پہنچی کہ آج رمضان المبارک کی ابتدا ہے. اس لیے ہم نے 30 شعبان المعظم کی 30 تعداد پوری کی اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کو ہم نے روزہ رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین.